اسلام میں خواتین کی قدر نہیں کی جاتی۔ اسلام ایک انتہائی جابرانہ نظام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی آزادی حاصل نہیں، ہم انہیں کہتے ہیں اگر خواتین کو اپنی عزت، آرام اور سکون کا پتہ ہو جو اسلام انہیں دیتا ہے تو پھر دنیا کی تمام خواتین فوراً اسلام قبول کر لیں گی، اور ہمیں اس بارے میں پورا یقین ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے شاید سب سے زیادہ متنازع ہو جو اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ آئیے ذرا اس مسئلے کو مل کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو خواتین کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر کیوں ہے؟ اس کے پیچھے معقول وجوہات ہیں۔ مرد سخت جان، جسمانی اور جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں فیصلہ سازی کی صلاحیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دوسری طرف خواتین جسمانی طور پر نازک، جذباتی، پرجوش، ہمدرد اور درد مندانہ ہوتی ہیں۔ جی ہاں، خواتین پرجوش ہوتی ہیں، لہٰذا عام طور پر وہ دماغ کے بجائے دل سے فیصلہ لیتی ہیں اور اکثر اوقات مشکل حالات کو اپنے آپ پر حاوی کر لیتی ہیں۔ وہ جذبات پر زیادہ انحصار کرتی ہیں کیونکہ ہمدردی اور درد مندی کا پہلو ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس معاملے میں خاتون کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ایک اور عورت کو اس میں شامل کر کے دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا تاکہ وہ مناسب فیصلہ کر سکیں اور احساسات اور جوش پر قابو پا سکیں۔ گواہی دیتے وقت خطرے کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کسی قاتل یا چور کے خلاف گواہی دیتی ہے جب خوف اور دھمکی کا سامنا ہو تو پھر وہ سچ بولنے سے ڈرتی ہے۔ اس موقع پر یہ عورت کے تحفظ کے لیے اہم ہے کہ وہ اکیلی نہ رہے اور یہ کہ دو گواہان ہوں۔ آئیے ذرا ایک مثال کے ساتھ وراثت میں حصے کے مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ مثلاً جب لڑکی شادی سے پہلے اپنے گھر میں ہو تو اسے کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے والد یا قریبی رشتہ دار اس کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کی تمام ضروریات ان کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح شادی کے بعد بھی اسے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا شوہر اس کی تمام ضروریات اور دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسے پیسے کمانے یا کوئی اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں اسلام نے اس شخص کو یہ مشن اور ذمہ داری دے دی۔ مزید یہ کہ جب عورت شادی کرتی ہے تو اسے جہیز کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مرد کام کرنے کا ذمہ دار ہے اور شادی کے بعد بھی خاندان کی ذمہ داریاں بھی مرد پر ہوتی ہیں کیونکہ اسے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنا پڑتی ہے اور اپنے والدین کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیے مرد کو وراثت میں 2 حصے دیے جاتے ہیں جبکہ عورت کو 1۔ اگرچہ مرد کو یہاں فائدہ ہے، یہ واضح رہے کہ اصل میں عورت بھی فائدے میں ہے۔ جاہل لوگوں کے اعمال کے لیے اسلام کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا کیا مقام ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ تمہاری ماں۔ رسول اللہ نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا کردار اعلیٰ ہو، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ آج کل ان مردوں کے بارے میں جو اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور شفقت سے پیش آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کتنا نفیس اور شریف آدمی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہم خیبر سے مدینے کی طرف آ رہے تھے تو میں نے دیکھا رسول اللہ اپنی واسکٹ اونٹ کے کوہانوں کے گرد لپیٹ رہے ہیں تاکہ حضرت صفیہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ پھر آپ اس اونٹ کے پاس بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا زمین پر رکھ دیا اور حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے پر قدم رکھ کر سوار ہوئیں۔ ہمارے نبی جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی خواتین کو کیا مقام دینا چاہیے۔ اسلام نے خواتین کو بے شمار سماجی مراد دی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں خواتین کو بہت سے حقوق ملے جو ان کے پاس پہلے نہیں تھے۔ قرآن و سنت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو عورتوں کو علم حاصل کرنے سے روکے۔ اس کے برعکس ہمارے نبی خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر زور دیتے تھے اور ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ وہ نظر انداز کیے جائیں گے۔ آئیے ان میں سے 1-2 کا جائزہ لیتے ہیں۔ خواتین ایک جائز حد میں رہتے ہوئے اپنے پیسے خرچ کر سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنا جہیز یا کوئی اور اثاثہ صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یا وہ انہیں تجارتی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ نیز عورت کی کفالت کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے۔ دوسرا یہ، اگر کوئی مرد چاہے کہ اس کی بیوی خود کو سنوارے، پھر سنگھار کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ حالات کو دیکھتے ہوئے عورت اپنے شوہر سے نوکرانی کی فرمائش بھی کر سکتی ہے اور نوکرانی کی تنخواہ اس کا شوہر ہی ادا کرے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کی فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر اسے الگ گھر فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق تقریباً ہر شعبے میں موجود ہیں، تاہم یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ان سے واقف ہیں۔ جیسے جیسے ہم قرآن و سنت کی زیادہ سمجھ حاصل کرتے جائیں گے، معاشرے میں خواتین کے حقوق مزید واضح ہوتے جائیں گے۔ صنفی مساوات کے مسائل کو حل کرنے سے پہلے ہمیں مساوات اور انصاف میں فرق واضح کرنا ہوگا۔ فرض کریں 2 مختلف کلاس رومز ہیں اور دونوں
को 10-10 सवालात पर मुश्तमिल रियाजी का एक इम्तिहान देना है। चूँकि उस्ताद ने दोनों क्लासों को अलग अलग मजमून पढ़ाए हैं, इसलिए इन 10 सवालात में से शुरू का एक सवाल दोनों क्लासेस के लिए अलग अलग है, जबकि बाकी 9 सवालात बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसको बुनियाद बनाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि शुरू के सवालात मुख्तलिफ रखना बच्चों के साथ ज्यादती है? नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को मुनफरिद खुसूसियात और मिजाज के साथ पैदा किया है। ख़वातीन को अलग अलग मज़ामीन तफवीज़ किए गए थे और उसी के मुताबिक उनसे इम्तिहान लिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक औरत खूबसूरत, पुरकशिश, हमदर्द और अक्लमंद हो तो उससे इम्तिहान भी इसी हवाले से लिया जाएगा। मर्द सख्त जान, जिस्मानी तौर पर मजबूत और पायदार होते हैं, चुनाचे उसके इम्तिहानात उसी के मुताबिक बनाए गए। ताहम मर्द और औरत दोनों इस्लाम के अहकामात के ताबे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिसाल में 9 सवालात एक जैसे थे, सिर्फ पहला सवाल मुख्तलिफ है और बस। और ये हमारे नबी की इंसाफ की वजह से है। लेकिन इम्तिहान के इख्तिताम पर दोनों जिन्सों को एक जैसे इनाम देने का वादा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज हमारी वीडियो पर कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम उलझन पैदा करने वाले सवालात के आपके लिए जवाबात लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।